السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں. اگر کسی کو اس کے حقوق نہیں دیے جائیں گے تو اس کو ظلم کہتے ہیں. اور ظلم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہی نہیں رکھی کہ وہ اس کو معاف کر دیں، بلکہ جب تک انسان دوسرے انسان سے وہ حقوق معاف نہیں کرائے گا تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتے ہیں. تو لوگوں کے حقوق ادا کرنا اتنا اہم ہے. اور ہم ایک سیریز کر رہے تھے پچھلے کچھ ہفتوں سے، اور ہم نے بات شروع کی تھی بیویوں کے حقوق کی. جو پچھلی سیکشن میں بات کی تھی، ہم نے بیویوں کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی کہ بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے شوہروں کو بھی حقوق ہوتے ہیں. شوہر بیوی کے پورے ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کارپوریٹ سیکٹر کے پورے سیٹ اپ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں، ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک CEO ہوتا ہے، اس کے نیچے میں بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اور نیچے پھر مینیجرز ہوتے ہیں، اور مینیجرز کے نیچے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں. میں ایک بڑے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. یہ کارپوریٹ سیکٹر اس وقت کام کرتا ہے جب تک کہ سارے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ اپنے مینیجر کی بات سنیں، مینیجرز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی بات سنیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ڈائریکٹر کی بات سنیں، اور ڈائریکٹر پھر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے جس میں CEO بھی ایک پارٹ ہوتا ہے، لیکن ایونچولی ایک CEO کا فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے. اور اس طریقے سے ایک بڑی کارپوریٹ چلتی ہے. اگر ہم کسی گیم کی بات کریں، پاکستان میں کرکٹ بہت دیکھی جاتی ہے. کرکٹ میں ایک کیپٹن ہوتا ہے اور باقی پلیئرز ہوتے ہیں، اور کیپٹن کی بات جب پلیئرز مانتے ہیں تو پھر ہی ایک ٹیم جیتتی ہے. لیکن کیپٹن کا رول کیا ہوتا ہے؟ کیپٹن کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے پلیئرز کو اکٹھا کرتا ہے، اور ایک مشاورت ہوتی ہے، ایک اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس اوپن ڈسکشن کی بیس کے اوپر پھر کیپٹن ایک فائنل ڈیسیژن لیتا ہے. اور کیپٹن خود بھی پلیئر ہوتا ہے. کیپٹن صرف کیپٹن نہیں ہوتا، کیپٹن ایک پلیئر بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے کوئی بھی اگر ٹیم نے کام کرنا ہے تو ٹیم ایسے ہی کام کرتی ہے کہ ایک کو ہیڈ بناتے ہیں، ایک کو کیپٹن بناتے ہیں، اور پھر وہ باقی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی ڈیسیژن لیتا ہے. اور جب سارے لوگ اس کے ڈیسیژن کو مانیں گے تبھی وہ ٹیم، تبھی وہ جو بھی جماعت ہے، وہ گروپ ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے اس سفر میں ایک کیپٹن بنایا ہے، اور وہ شوہر ہے، وہ ہسبینڈ ہے. یہ بیویوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بیویوں کے حقوق میں تقریباً 2 ایپیسوڈز کر چکا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ بیویاں کہیں کہ ہمارے حقوق کے بارے میں بات نہیں ہوئی. جو لوگ پہلی دفعہ یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، پلیز ان کو چاہیے کہ پچھلی ایپیسوڈز کو دیکھیں جہاں میں نے بیویوں کے حقوق پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے. آج میرا مقصد شوہروں کے حقوق پہ بات کرنا ہے. ہسبینڈ کیپٹن ہوتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ کیپٹن پلیئر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کیپٹن صرف اپنی حکم چلائے، اس کا ایک رول ہوتا ہے ٹیم میں، رائٹ؟ جو CEO ہوتا ہے وہ ایک اس کمپنی کا امپلائی بھی ہوتا ہے. کوئی بھی ڈائریکٹر ہو، مینیجر ہو، وہ اس کمپنی کا امپلائی بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں مینیجر، ڈائریکٹر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، CEO بھی ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ایک کیپٹن پوری ٹیم کو بٹھائے گا. فار ایگزامپل، جیسے ہم نے کرکٹ کی مثال لی، دوسری ٹیم نے، اپوزٹ ٹیم نے 300 رن بنا لیا. اب وہ کیپٹن آ کے پلیئر سے مشورہ کرے گا کہ ہم نے چیز کرنا ہے، ہم اس کو کیسے چیز کریں. کوئی ہو سکتا ہے مشورہ دے جی پہلے 10 اوور کے اندر ہم تیز کھیلیں گے، 10 کی ایوریج سے کھیلیں گے، 10 اوورز میں 100 رن بنائیں گے، اور پھر تاکہ اگلے 40 اوور میں ہمیں آسان ہو جائے اس کو چیز کرنا. کوئی ہو سکتا ہے کہے نہیں، پہلے 10 اوور میں اگر ہم تیز کھیلیں گے تو پھر پروبیبلٹی ہے کہ ہم جلدی آؤٹ ہو جائیں، تو پھر ہمارے پر پریشر آ جائے گا، تو پہلے 10 اوور آرام سے کھیلیں گے، باقی 40 اوور میں گریجولی اس کو ایکسیلریٹ کریں گے. تو ہر طرح کا مشورہ آ سکتا ہے. کیپٹن سب کی بات سنتا ہے،
اور پھر اس کا ایک اپنا بھی آف کورس پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ بھی ڈسکس کرتا ہے، اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. ایک اچھی ٹیم کی بات کروں، ہوپفلی ایسے ہی ہوتا ہوگا. اور پھر کیپٹن ایک ڈیسیجن لیتا ہے. جب وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہے گا کہ نہیں پہلے 10 اوور ہم نے آرام سے کھیلنے ہیں، وکٹس بچانی ہیں، تو پھر وہ جو ٹیم پلیئر تھا جو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ پہلے 10 اوور میں ہم نے تیز کھیلنا چاہیے، وہ بھی اس کیپٹن کی بات کو مانے گا. اور اگر وہ فار ایگزامپل اوپنر ہے تو جا کے کیپٹن کی اسٹریٹجی پہ عمل کرے گا، تبھی ٹیم جیتے گی. اگر ہر کوئی اپنی منمانی کرنا شروع ہو جائے گا تو کبھی بھی ٹیم کے اندر ایک یونٹی نہیں آئے گی اور ٹیم کبھی بھی نہیں جیت سکتی. کبھی کبھی جیتے گی لیکن اوور آل ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیم کیپٹن بنایا ہے. یہ ٹیم ہے ہسبینڈ وائف بچوں کی، یہ ٹیم ہے. ہسبینڈ، اس کی وائف اور اس کے بچے، یہ ایک ٹیم ہے. ان کا ٹیم کیپٹن اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بنایا. ہسبینڈ کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان سے مشورہ کریں. یہ ایک اچھے شوہر کی، ایک اچھے باپ کی نشانی ہوتی ہے. سب سے مشورہ کرے. کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن لائف میں لینا ہے، گھر کا خریدنا ہے، بیوی کہے سیکٹر اے میں خریدیں، ایک بیٹا کہے سیکٹر بی میں خریدیں، ایک بیٹی کہے سیکٹر سی میں خریدیں، اور اس کا اپنا خیال ہے سیکٹر ڈی میں خریدیں. 4 اوپینینس ہیں. یہ سب کے بات سنیں، اس کو وے کریں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور پھر ایک آنیسٹ ڈیسیجن، ایک ان بائس ڈیسیجن لے. جب اس نے ایک ڈیسیجن لے لیا تو باقی جو 3 لوگ تھے وہ بھی اس کی بات مان جائیں. اسی میں برکت ہے، اسی میں برکت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے 2 لوگ سفر کریں تب بھی تم 2 میں سے ایک کو امیر بنا لو. ایک امیر کا ہونا، ایک لیڈر کا ہونا، یہ کسی بھی جماعت میں، کسی بھی گروپ میں یہ لازم ہے. اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. بدقسمتی سے جب اس پوری ہائرارکی کو نہیں سمجھا جاتا، جب یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ نے کیپٹن بنایا ہے اور بیویاں اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات میں وزن ہو، اور جیسے میں نے کہا کہ ہسبینڈ سنے گا اس کی بات، اور جب بات سنے گا اور اس کی بات میں اگر ویٹیج ہوگی تو اسی کی بات کو ایک اچھا ہسبینڈ اس چیز کو اپلائی کرے گا. لیکن اگر ہسبینڈ سمجھ رہا ہے کہ بیوی کی بات کے اندر ویٹیج نہیں ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہے، اور اس کی بات میں زیادہ وزن ہے، اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں آپ کی بات نہیں، میری بات میں یہ وزن ہے، اس لیے ہم اس کو ایسا کر لیتے ہیں، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی بات مان جائے، ایز اپوز ٹو کہ ناراض ہو جائے، ایز اپوز ٹو کہ بلا وجہ کا موڈ آف کر لیں. پھر اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. برکت تبھی ہوتی ہے جب شوہر کی بات ایونچولی مانی جائے، رائٹ. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر زیادہ مسائل کریٹ نہ کرے، رائٹ. اس ٹیبل کے اوپر جو ٹیبل کور ہے وہ بلو ہو کہ ریڈ ہو، بیوی کہہ رہی ہے ریڈ ہو، میں کہہ رہا ہوں بلو ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ریڈ بھی ہو جائے گا، رائٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کا ایشو کریٹ نہ کرے. لیکن بڑی باتوں میں جس میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، رائٹ، بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اس کے اندر مشاورت، اس کے اندر باقاعدہ پلاننگ اور لاجیکل تھنکنگ، دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کے علم کی بیس کے اوپر ڈیسیجن لے، اور پھر ایونچوئل فیصلہ شوہر کا ہو، باپ کا ہو. یعنی اس ٹیم کے اندر جہاں پہ شوہر، بیوی، بچے، اس میں شوہر کا فیصلہ ہو، اسی میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بیویوں کے بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں، اچھے طریقے سے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا بیویوں پہ، شوہروں کا بیویوں پہ ایک رینک اوپر ہے، ایک درجہ اوپر ہے. اور یہ درجہ یہی کیپٹن کا رینک ہے. وہ پلیئر بھی ہے لیکن اس کا ایک رینک اوپر ہے، اور وہ کیپٹن کا ہے. 10 رینکس نہیں ہیں، 50 رینکس نہیں ہیں، ایک رینک اوپر ہے، اور وہ ایک رینک جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کیپٹن کا رینک ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ ساری طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حکیم ہے. حکمت ساری اللہ کے پاس ہے. کسی حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہائرارکی بنائی ہے. تو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی بات
ایونچولی مان جائیں جب وہ ڈیسیژن میکنگ کر لیں، لیکن اپنی ان پٹ دیں آف کورس. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں شوہروں کو بھی چاہیے کہ مشاورت سے گھر کے امور، گھر کے معاملات چلایا کریں. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں. سورۃ النساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 34 کے اندر کہ فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی بات مان جاتی ہیں، یعنی کیپٹن کی بات مان جاتی ہیں. اس پورے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا، کیپٹن کی بات مانتی ہیں. اچھا پلیئر وہی ہے جو کیپٹن کی بات مانتا ہے. فالصالحات قانتات. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں، ماڈسٹ رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت کے ساتھ. تو نیک عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے. تو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ادھر بتائی نیک عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے، ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے، کہ وہ کیپٹن کی بات مانتی ہیں، اپنے شوہر کی بات جب وہ ایونچول ڈیسیژن لے لیتا ہے تو اس کی بات مان جاتی ہیں، اور جب شوہر گھر کے اندر نہیں ہوتا، جب وہ سفر پہ ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں جہاں پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شوہر ایک فیصلہ کر لے تو اس کی بات مان جانی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی بات مان جایا کرے جب وہ کوئی فیصلہ کر لے، وہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عجیب. فرائض کی پابندی کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے رمضان کے، فرائض کی پابندی کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، ماڈسٹ ہو، رائٹ. اور جب شوہر ڈیسیژن لے لے ایونچول مشاورت کے بعد، جیسے کہ ہم نے بات کی، اور اس کی بات مان جائے، اس پہ بلا وجہ کی موڈ آف نہ کرے، بلا وجہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اور کہے جی آپ نے ڈیسیژن لیا ہے، اسی میں خیر ہوگی، اسی میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور اس کی بات مان جائے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اگر اس طرح کا ریلیشن شپ ہو بیویوں کی طرف سے بھی، ہم بیویوں کے حقوق کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اگر بیویاں بھی ایسے رسپونڈ کریں گھر میں، تو گھر کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، رائٹ. شوہر بیویوں کی عزت کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں، بیویاں شوہروں کے حقوق کا خیال کر رہی ہیں، رائٹ. کتنا پیار، محبت، ٹینشن فری ماحول ہوگا گھر کے اندر. ایک حدیث مبارکہ سنن النسائی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، یعنی اس کو دیکھ کے، بیوی کو دیکھ کے شوہر کو بھی خوشی ہو، اور جب وہ فیصلہ کر لے جیسے ہم بات کرتے آ رہے ہیں تو اس کی بات مان جائے. یہ بہترین عورتوں کی نشانی بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بات مان جایا کریں اور دل کو سکون دے. ہم نے پہلے بات کی تھی جب ہم بیویوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شادی کا مقصد یہ بتایا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان سے ہی انہی کے جنس میں سے ان کے جوڑے بنائے تاکہ وہ ان میں سکون حاصل کریں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت، پیار اور رحمت رکھ دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اللہ، اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو سکون کی تلاش، ایک شادی کے بعد سکون والا گھر، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اگر سکون نہیں ہے گھر کے اندر تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. یا شوہر بیوی کے حقوق نہیں دے رہا، یا بیوی شوہر کے حقوق نہیں دے رہی. شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ جب اولاد ہو جائے اس شوہر سے تو ان بچوں کی صحیح تربیت کرے،
اس کے گھر کا خیال کرے، اس کے مال کو سوچ سمجھ کے خرچ کرے. یہ سارے شوہر کے حقوق ہیں. ہماری کئی بچیاں، خواتین، وہ بچوں کو وقت نہیں دیتی، ان کی تربیت صحیح نہیں کر رہی، رائٹ. وقت ضائع ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بلا وجہ کی گیدرنگز میں وقت ضائع ہو رہا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. یہ ان بچوں کا بھی حق ہے جو آپ کے اپنے بچے ہیں، اور اس شوہر کا بھی حق ہے جس کے بچے ہیں. پلیز گھر کا خیال کریں، گھر کی فکر کریں، گھر کو ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو گھر کا ماحول، گھر کا بھی اچھا ہوگا. ہماری ذمہ داریاں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان ذمہ داریوں سے بھی ہم اچھے طریقے سے ان کو پورا کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو پرسکون بنائے. انشاءاللہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال کیا کہ میرے شوہر اور میری ساس میرے ساتھ بہت بدسلوکی کرتے ہیں، اور میری ساس مجھے بہت برا بھلا کہتی رہتی ہیں، میرے شوہر بھی ان کے ساتھ مل کر ان کی باتیں سن کر میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں اس سچویشن کے اندر کیا کروں؟ یہ بہت دل دکھانے والی بات ہے، اور ایسی کہانیاں بہت نظر آتی ہیں، بہت ملتی ہیں. ایسے سوالات بہت پوچھے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان شوہروں سے اور ان ساسوں سے اور باقی لوگوں سے، کہ پلیز ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ایک دن آئے گا کہ میں بھی اللہ کے پاس جاؤں گا، آپ بھی اللہ کے پاس جائیں گے. موت کا فرشتہ ہم سب کو ایک دن آ کے لے جائے گا. اور ایک دن ہے جو قیامت کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. اور ہم یہ باتیں پہلے ایپیسوڈز میں کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا اس زندگی میں، وہ شخص آ کر ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، اور ہمارے پاس کوئی بھی چوائس نہیں ہوگی، کوئی اختیار نہیں ہوگا مگر یہ کہ ہمیں ان کے حقوق ان کو واپس لینے پڑیں گے. اور اس دن حقوق مال پیسہ نہیں ہوگا. اگر تھوڑی بہت نیکیاں ہم سے ہوئی ہیں زندگی میں، وہ نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی. اور جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے ایک ایک کر کے، تو اس بندے کی ساری عبادات ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد لوگ اپنے گناہ اس بندے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے. اور باوجود اس کے کہ اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، تسبیحات کی ہوں گی، اذکار کیے ہوں گے، تبلیغ پہ گیا ہوگا یا جو کچھ بھی، لیکن چونکہ اس نے لوگوں کے حقوق مارے تھے، اس کے پاس سے یہ سب عبادات چلی جائیں گی، اور یہ بالآخر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس گھڑی سے، ایسی سچویشن سے محفوظ رکھیں. آمین. تو سوچنے کی بات ہے یہ کہ اگر ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو ہمارا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ہم کیسے اللہ کو جواب دہ ہوں گے؟ پلیز. دوسری بات کہ قرآن کے اندر بہت سخت وعید ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے. ویل للمطففین. تطفیف ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں تو پورا کریں، اور جب دوسروں کے حقوق دینے کی بات آئے تو پورے نہ دیں. اس کو کہتے ہیں تطفیف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہو، میری بیوی میرے ساتھ بہت اچھی ہو، پورے حق دیں، اور جب میں اس کے حقوق دوں تو میں پورے نہ دوں، اس کی بے عزتی کروں، اس کے ساتھ بدسلوکی کروں. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. اسی طریقے سے اگر میری اپنی بیٹی ہو اور میں اپنی بیٹی کے لیے چاہوں کہ اس کا شوہر، اس کی ساس اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، لیکن میں اپنی بہو یا اپنی بیوی کے لیے وہ نہیں چاہ رہا، یہ بھی تو تطفیف ہے. پلیز سوچیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. رائٹ. میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچوں کہ اگر میرے سے یہ باتیں ایسے کی جا رہی ہوں، وہ کڑوی باتیں، وہ بہت ہی دل کو دکھانے والی باتیں، تو میرے اوپر کیا گزرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچا تو کریں. تو یہ بہت 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 خطرناک بات ہے. جہاں تک ہماری یہ بچی، ہماری بہن کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، دیکھیں اس کے لیے تو پوری سچویشن کو سمجھنا پڑے گا اول تا آخر، اور دیکھنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے معاملہ. رائٹ. ہو سکتا ہے کہ غلطی تھوڑی سی آپ کی بھی ہو، غلطی ان کی بھی ہو، دونوں مل کے ایک کمپلیکس سچویشن بن رہی ہو، تو پوری سچویشن کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو میرا بہت مشورہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یقین ہے کہ آپ نے اپنے شوہر سے بات کی ہوگی. اور بائی دا وے، یہ جو شوہر ہیں ان کا آپ کی بہت ڈبل ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری آپ کی ماں کی طرف سے بھی ہے اور آپ کی بیوی کی طرف سے بھی ہے. آپ کی دوہری ذمہ داری ہے. ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے. آپ کو ان بائسڈ رہنا پڑے گا بیچ میں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں کی محبت میں اپنی بیوی کے حقوق نہ دیں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بیوی کی محبت میں ماں کے حقوق نہ دیں. دونوں کے حقوق ہیں. بہت ڈبل ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. رائٹ. تو یہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ ماں کچھ کہہ رہی ہے تو میں ماں کی محبت میں بیوی کے ساتھ بدسلوکی کروں. یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے. پلیز آپ سچویشن کو سمجھیں. اگر آپ سچویشن کو سنبھال لیں گے تو یہ سچویشن کہیں باہر نہیں جائے گی. گھر کا معاملہ ہے، گھر میں رہے گا، اور ظاہری بات ہے آپ بھی سرخرو ہوں گے. آپ کو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم سب کو قبر میں جانا ہے، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو آپ پلیز اس معاملے کو سب سے بہتر سنبھالنے والے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری اس بچی نے، بہن نے اپنے شوہر سے بات کی ہوگی، لیکن لگ رہا ہے اس پوری سچویشن کی شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو میں ان شوہر سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ پلیز آپ سمجھ جائیں. آپ ہی سچویشن ہینڈل کر لیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. رائٹ. لیکن اس کے لیے ان بائسڈ ہو کے، والدہ غلطی کر سکتی ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں. بیوی بھی غلطی کر سکتی ہے، والدہ بھی غلطی کر سکتی ہیں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں. رائٹ. اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنی غلطی کو غلطی ماننے والا ایک اچھا انسان ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان بہت غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین شخص ان غلطی کرنے والوں میں وہ ہے جو کہ توبہ کر لیتا ہے. یعنی اپنی غلطی کا احساس کر کے، اس پہ ندامت کر کے اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے غلطیاں کرتا ہے انسان، لیکن غلطیوں کو غلطی سمجھنا یہ اہم بات ہے. پلیز اپنا ہم سب محاسبہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی غلطیوں کو بہت دیانتداری کے ساتھ اس کا احساس کریں، اس کو مانیں اور اس کو ٹھیک کریں. یہ بہت اہم ہے. تو پلیز اگر بیوی کچھ کہہ رہی ہے تو اس کی بات سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ان بائسڈ ہو کے. اور الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، ان کے کیئر ٹیکر ہیں، ہر طرح سے کیئر ٹیکر ہیں. وہ ان کے فائنینشیل نیڈز کے بھی کیئر ٹیکر ہیں، لیکن ان کے مورل نیڈز کے بھی کیئر ٹیکر ہیں، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز کے بھی کیئر ٹیکر ہیں، ان کی انٹلیکچوئل نیڈز کے بھی کیئر ٹیکر ہیں. آپ شوہر، میں، آپ سب لوگ، ہم لوگ ذمہ دار ہیں اپنی بیویوں کے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہ ہونا پائے. تو پلیز ان کی بات کو سنیں اور پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر میری جو بہن ہیں، بچی ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دفعہ پھر بات کر کے دیکھیے. رائٹ. سب سے بہتر یہی ہے کہ معاملہ یہیں پہ ٹھیک ہو جائے. قرآن بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ شوہر اور بیوی اپنے معاملات کو خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ایون سو قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنے کسی حق کو بھی جانے دیں تو حق کو بھی جانے دیں، لیکن معاملات ٹھیک کر لیں خود ہی، شوہر بیوی آپس میں مل کے. لیکن اگر شوہر بیوی کے معاملات آپس میں بات کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر کسی بڑے کو انوالو کرنا پڑے گا، اور کسی ایسے بڑے کو انوالو کریں. اچھا ہے کہ گھر میں سے ہی ہو یا پھر کوئی بہت ہی
دیندار نیک انسان ہو جس کی نیکی پہ آپ کو اعتماد ہو، جو بات کو اپنے تک محدود رکھے، اس کو امانت سمجھے، وہ آپ کی بات کو کہیں باہر نہ کر دے، اور آپ سمجھیں واقعی میں دیندار ہیں، جو بنیاد ہے ہمارے دین کی، فرائض کی پابندی کرتا ہو، شریعت کا اہتمام کرتا ہو، واقعی میں اس کی نیکی تقویٰ پہ کوئی شک، عوامی شک نہ ہو کسی کے اوپر کہ واقعی نیک انسان ہے، اس کے پاس پھر معاملہ لے کے جائیں۔ جیسے میں نے کہا، بہترین ہوگا کہ گھر کے اندر ہی کا کوئی فرد ہو تو بہت اچھا ہے، تو اس تک معاملہ لے کے جائیں، وہ پوری سچویشن کو سمجھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو بھی وہ سمجھے گا کہ کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے معاملے کو، تو اس طریقے سے ہوپ فلی وہ ٹیکل کرے گا۔ سب سے بہترین تو یہ ہے، کیونکہ ہر چیز یہ معاملات سچویشنل ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی انپٹ چاہیے ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی جنیرک سولوشن میرے خیال میں کہ نہیں دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ معاملات کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں، اور یاد دہانی کرائی جائے سب کو، شوہر کو بھی، شوہر کی والدہ کو بھی اور بیوی کو بھی، سب کو احساس دلایا جائے اس چیز کا کہ خدا کا خوف کریں، لوگوں کے حقوق دیں، سب کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا استعزار رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو سکون سے بھر دیں، سب کے معاملات اللہ کرے کہ ٹھیک ہوں، شوہر بیوی کے معاملات بہت 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 اہم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے کہ آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سوال کرتے رہیے، آپ کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہیں گے۔ ای میل ہے deenfitrat@arYdigital.tv۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔